السلام علیکم. عدیل گائیڈ پی کے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس دنیا میں آپ نے یہ تو بہت سنا ہوگا کہ اس نے یہ میزائل مار دیا، اس نے یہ میزائل مار دیا، یہ بم مار دیا، لیکن کون سا میزائل کیا کام کرتا ہے، اس کے کیا فیچرز ہوتے ہیں اور بمز کتنی قسم کے ہوتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میزائل اور بم کسی بھی جنگ کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. اس کے بغیر کوئی بھی ملک کسی دوسرے سے جنگ نہیں لڑ سکتا. جس کے پاس میزائل اور بم ہو وہی یہ جنگ لڑنے کی جرات کر سکتا ہے. یہ موسٹ پاورفل ویپنز ہوتے ہیں جو ملٹری اور دوسری کنٹریز وغیرہ کو کنٹرول کرتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر امریکہ، رشیا، چائنا، پاکستان کے پاس بھی میزائلز اور بمز کا کافی مقدار میں ذخیرہ موجود ہے. اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میزائل کس طرح کا ہوتا ہے، اس کی رینج کیا ہوتی ہے، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے آتا ہے بلاسٹک میزائل. یہ میزائل جو ہوتا ہے اس کی رینج بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ہائی ٹو سپیس ہوتا ہے. اس کی جو اڑنے کی کیپیسٹی ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے سپیس کے اندر. جیسے یہ سپیس کے اندر جاتا ہے اس کو اپنا جو ڈیسٹینیشن اس کا ہدف ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، تب یہ زمین کی طرف آنا شروع کرتا ہے. یہ زیادہ تر ملٹری ایریا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی جو اگزامپل ہے، پاکستان کے پاس شاہین میزائل ہے، اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ان کے پاس اگنی میزائل ہے. یہ دو ایسے میزائل ہیں جو سپیس میں زیادہ ٹریول کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ہی نیچے آتے ہیں. یہ رڈار میں بہت کم آتے ہیں یہ، کیونکہ ان کا ڈسٹینس بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹریولنگ ڈسٹینس. تو ان کی 3-4 اقسام اور ہیں بلاسٹنگ میزائل کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے شارٹ رینج بلاسٹنگ میزائل آتا ہے. شارٹ رینج بلاسٹنگ میزائل جو ہوتا ہے وہ اس کی رینج 1000 کلومیٹر ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ میڈیم رینج بلاسٹنگ میزائل ہوتا ہے. اس کی جو رینج ہے وہ 3000 کلومیٹر تک ہوتی ہے. جس کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ 3000 کلومیٹر کی رینج کے اندر اس نے اپنے ہدف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد جو تیسری بلاسٹنگ میزائل کی اقسام آتی ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ بلاسٹنگ میزائل. یہ 5000 کلومیٹر جو ہے تک اپنا ہدف حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بلاسٹنگ میزائل ہے وہ ہے انٹر کانٹیننٹل بلاسٹنگ میزائل. اس کی رینج 5000 سے 6000 کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے. اور یہ جو انٹر کانٹیننٹل جو بلاسٹنگ میزائل ہوتا ہے یہ نیوکلیئر وار ہیڈ کو بھی کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے اس کی جو ہے وہ پاور اور ٹریولنگ ڈوریشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کروز موبائل. کروز موبائل جو ہوتا ہے وہ گراؤنڈ لیول کے نزدیک ہوتا ہے، وہ اتنا ہائی سپیس کے اوپر نہیں جاتا، جس کی وجہ سے اس کے بھی رڈار میں آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اس کی ایکوریسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لو فلائنگ کیپیسٹی ہوتی ہے اس کی. وہ جی پی ایس گائیڈنگ سسٹم اس میں بہت زیادہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ جو تیسری قسم آتی ہے میزائل کی وہ سرفیس ٹو ایئر میزائل. مطلب کہ نام سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی میزائلز ہیں جو زمین سے چھوڑے جاتے ہیں سرفیس خلا کی طرف. جس طرح اگر کسی ایئر کرافٹ کو گرانا ہو تو ہم زمین سے اس میزائل کو چلائیں گے. ایئر کرافٹ جنگی جہاز ہوتا ہے اس کو گرانے کے لیے کام آتا ہے. اور جو ایسے میزائل جو ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی انٹرسیپٹ کرنے کے لیے یہ جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہوتے ہیں یہ وہاں استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو چوتھی قسم آتی ہے میزائل کی وہ ہے ایئر ٹو ایئر میزائل. مطلب کہ یہ ایسے میزائلز ہوتے ہیں جو ہوا میں ہی چلتے ہیں اور ہوا میں ہی اپنا کام تمام کرتے ہیں. مطلب کہ دو جنگی جہاز جو ہوا میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، دوسرا پہلے والے کو مارتا ہے، تو وہ ہوا میں ہی مطلب کہ خلا میں ہی ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں. ان کا زمین کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا، یہ ہوا میں ہی ایک دوسرے کو مارنے کی جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں. ان کی شارٹ رینج ہوتی ہے کیونکہ ایئر کرافٹ جو ہوتے ہیں وہ اتنا دور ڈسٹینس نہیں ہوتا، پاس سے گزرتے ہیں یا سامنے یا پیچھے کی طرف ہوتے ہیں. پانچواں جو آتا ہے سرفیس ٹو سرفیس میزائل. یہ زیادہ تر جو میزائل ہوتے ہیں یہ زمینی ایریا کو ہٹ کرنے کے لیے کام آتے ہیں، جیسا کہ ملٹری ایریا ہو گیا، بلڈنگ ہوگی، اینیمی کی جو دشمن ہو گیا اس کی بیسز ہوگی، اس کو مارنے کے لیے سرفیس ٹو سرفیس میزائل کام آتے ہیں.
اس کے علاوہ جو دوسری اینڈ والی قسم ہے وہ اینٹی شپ موبائل، یہ وہ میزائلز ہوتے ہیں جو سمندر کے راستے کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں، شپ کے اوپر لگے ہوتے ہیں، جو نیولز آرمی کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ ہم پہلے ٹاپک ہمارا تھا میزائلز کا۔ میزائل میں ہم بلاسٹک، کروز، سرفیس ٹو سرفیس، سرفیس ٹو ایئر، ایئر ٹو ایئر، یہ سارے میزائلز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں بومز کی۔ بومز ایک ایسی چیز ہے جس میں دنیا ڈرتی ہے بوم سے۔ یہ کسی بھی میزائل سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں بومز کافی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں 3-4 جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، جس میں سب سے پہلے جو نیوکلیر بوم آتا ہے۔ یہ نیوکلیر بوم ایسے ہوتے ہیں جس کی انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ، یہ جو نیوکلیر ان کا ریئیکشن ہوتا ہے یہ پورے کا پورا شہر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیوکلیر بم جو ہوتے ہیں یہ اٹامک بمبنگ آف ہیروشیما اور ناگاساکی پر بھی یہ گرائے گئے 1945-43 کے درمیان۔ امریکہ نے یہ جاپان کے اوپر گرائے تھے، تو پورا شہر، انٹائر شہر انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا تھا۔ اب آتا ہے ہائیڈروجن بم۔ ہائیڈروجن بم جو ہوتا ہے وہ نیوکلیئر سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کا جو ایکسپلوژن ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذروں میں بٹ جاتا ہے جو ہائی لیول کی انرجی پیدا کرتے ہیں، اور پورے کا پورا شہر بھی یہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آس پاس کے علاقے بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کلسٹر بام آتے ہیں۔ کلسٹر بام ایک ایسا بام ہوتا ہے جب وہ کسی جگہ پہ گرنے لگتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے بامز اس سے نکل کر مختلف ایریا میں گر جاتے ہیں، جو کافی قسم کا ایریا اس کے انڈر کور ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہی بام جو کلسٹر بام ہے، ایک ہی بام سے آپ کافی سارا جو ایریا اس سے کور کر سکتے ہیں چیزیں تباہ کرنے کے حوالے سے۔ پھر بنکر بلاسٹر بامز آ جاتے ہیں۔ یہ ایسے بامز ہوتے ہیں جب ان کو کسی زمین کے اندر گرایا جاتا ہے تو زمین کی تہ میں یہ دھنس جاتے ہیں۔ جو ٹنلز ہوتی ہیں بنکرز زمین کے نیچے جنگ کے دوران بچنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ ان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کی بھی جو ایکسپلوژن ایفیشنسی ہے یہ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اینڈ میں آپ کو یہ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ آج کل جتنے بھی کنٹریز بم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا میزائلز بنا رہے ہیں، وہ 3-4 چیزوں پر بہت زیادہ توجہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جی پی ایس کی جو گائیڈنس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل ایکوریسی ہو، ہدف جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو، بالکل آن دا اسپاٹ جو ہے نشانے پر جا کر بوم یا جو میزائل پھینکا ہے وہ اسی جگہ پر لگے۔ اس کے بعد آتا ہے لیزر ٹارگیٹنگ۔ اب کچھ میزائلز ایسے بھی بن رہے ہیں یا بومز ایسے بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن میں لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہو۔ وہ دور سے ہی لیزر کے ذریعے کسی بلڈنگز، کسی ایریے، ملٹری ایریاز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جو کافی ساری تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل دنیا میں چھائی ہوئی ہے، وہ بھی ان ویپنز میں کافی استعمال ہونے لگی ہے۔ انسانی یہ ایک آرٹیفیشل دماغ ہوتا ہے جو اپنے ہدف کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس میں جا کر وہ گرتا ہے، پھر سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ 4-5 چیزیں جو ہے میں نے آپ کو بتائیں میزائلز کے حوالے سے، بومز کے حوالے سے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلاسٹک میزائل کیا ہوتا ہے، کروز میزائل کیا ہوتا ہے، پھر نیوکلیر بام کیا ہوتا ہے، اور ہائیڈروجن بام کیا ہوتا ہے۔ یہ ایسے موبائل ہیں، ایسے میزائل ہیں یہ جن کے اندر فیوژن ریئیکشن پایا جاتا ہے۔ یہ ایک جگہ پہ گرتے ہیں تو کافی شہر جو اپنے اندر سما لیتے ہیں۔ ان کا دھواں، ان کا جو فائر وال ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، بلڈنگز کنکریٹ کی ہوں چاہے کسی بھی چیز کی ہوں، ان کے سامنے نہیں ٹک پاتی۔ تو اللہ نہ کرے یہ حملہ کسی ملک پر بھی ہو، انسانی جانوں کا ضائع ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر ہمیں ناصر ہو۔ تھینک یو۔